السلام علیکم ویورز، میرا نام عطاء الرحمن اور آپ دیکھ رہے ہیں عطاء بخاری یوٹیوب چینل۔ قرآن کریم کی مسلسل ایکسپوزیشن کے سلسلہ میں آج ہم سورہ الانعام کی آیت نمبر 49 کی ایکسپوزیشن کریں گے۔ لاسٹ آیت میں کہا یہ گیا کہ اور ہم رسولوں کو نہیں بھیجتے مگر صرف بشارت دینے والے اور تنبیہ کرنے والے بنا کر۔ تو دو حیثیتیں بتائیں رسولوں کی کہ ایک تو وہ بشارت دینے والے تھے اور دوسرا وہ تنبیہ کرنے والے تھے۔ اس کے علاوہ رسولوں کو اور کسی کام کے لیے نہیں بھیجا۔ تو وہاں پر ہم نے یہ واضح کیا کہ مبشرین اور منذرین کے معنی کیا ہیں۔ تو اس کو جاننے کے لیے آپ سابقہ لیکچر ضرور دیکھیے تاکہ واضح ہو جائے کہ یہ الفاظ جو ہیں کیا میننگ ادا کرتے ہیں۔ اس کے بعد کہا یہ گیا کہ پھر جو کوئی ایمان لے آئے اور اپنی اصلاح کر لے۔ اس میں ہم نے یہ بھی بتایا تھا کہ ایمان لانا کیا ہے اور اصلاح کرنا کیا ہے۔ تو اس کا پھر نتیجہ یہ ہوگا کہ نہ ان پر کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ تو وہاں پر ہم نے یہ بھی بتایا کہ خوف جو ہے وہ کیا ہوتا ہے اور غمگین ہونا کیا ہوتا ہے۔ خوف ایکسٹرنل فیئر ہوتا ہے اور غمگین ہونا یہ انٹرنل فیئر ہوتا ہے، دل کے اندر ایک خوف بیٹھ جاتا ہے۔ اور ہم نے بتایا کہ یہ دونوں خوف جو ہیں یہ اس وجہ سے بیٹھتے ہیں کہ انسان کا جو ارادہ اور عمل ہے وہ غلط ہوتا ہے۔ جب بھی ہمارا ارادہ اور عمل غلط ہوگا، ہم غلط سوچیں گے، غلط کریں گے۔ جب ہم تعمیری انداز سے سوچیں گے، سمجھیں گے، تعمیری طور پر ہم چیزوں کو دیکھیں گے اور تعمیری کام کریں گے، مثبت کام کریں گے، تو پھر نہ ہمارے اوپر کوئی بیرونی خوف ہوگا نہ اندرونی خوف ہوگا۔ تو یہ چیزیں سابقہ آیت میں گزر چکی ہیں۔ اب ہم آتے ہیں آج کی آیت کی طرف۔ سورہ الانعام آیت نمبر 49۔ الفاظ ہیں وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اور جن لوگوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا۔ اب یہاں پر کذبو ہے، تکذیب کی جنہوں نے۔ اس کا مطلب وہ جو اللہ کی نشانیاں یا اللہ کی آیات ہیں، جو اس کے جو دلائل ہیں وہ مانتے تھے، اس کے باوجود وہ اپنے عمل سے جھٹلاتے تھے۔ یہ چیز آ جاتی اس کے اندر۔ تو اپنے عمل سے اب ہم بھی یہی کچھ کر رہے ہیں۔ ہم سب ایمان لاتے ہیں، کہتے ہیں نا کہ ہم اللہ کے اوپر ایمان رکھتے ہیں، ہم کتاب اللہ کو مانتے ہیں، لیکن ایکچولی ہم اپنے عمل سے تکذیب کر رہے ہوتے ہیں، جھٹلا رہے ہوتے ہیں کتاب اللہ کو بھی، اور اللہ کے اوپر جو ایمان ہے اس کو بھی جھٹلا رہے ہوتے ہیں۔ کیونکہ ہم جو کچھ بھی کر رہے ہوتے ہیں کتاب اللہ کی روح سے نہیں کر رہے ہوتے، اپنے اپنے مکاتب فکر کی وہ جو کتابیں ہیں مذہبی، وہ ان کی روح سے۔ ہمارے جو آباء و اجداد سے جو چیزیں چلی آ رہی ہیں، ہمارے جو مذہبی علماء اور مشائخ ہیں، ہم انہی کو دیکھ کر، انہی سے سن کر، انہی کو ہم دین سمجھ رہے ہوتے ہیں۔ تو وہ اس طرح سے چیزیں بنائی ہوئی ہیں جیسے یہ اللہ نے کہا ہے۔ تفسیر کے اندر یہ جتنی بھی روایات ہیں وہ آیات کے ساتھ اس طرح سے وہ نتھی کر دی گئی ہیں، منسلک کر دی گئی ہیں کہ وہ ایسے نظر آتا ہے جیسے یہ انسانوں کی باتیں نہیں ہیں بلکہ اللہ کا کلام ہے۔ اس طرح وہ ملا دیتے ہیں، اس کو تلبیس بولتے ہیں، خلط ملط کر دینا چیزوں کو۔ تو اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ تفسیر کے اندر آئی ہوئی ہیں، اور لوگ جو ہیں، جو عام جو لوگ ہوتے ہیں جن کو اتنا غور و فکر نہیں کرتے، وہ یہی سمجھتے ہیں کہ یہ من جانب اللہ ہے، اللہ کی طرف سے۔ بہت سی ایسی چیزیں آج بھی کسی سے پوچھ لیں وہ کہے گا قرآن میں ہے۔ وہ یہی سمجھ رہا ہوتا ہے کہ جو کچھ ہمیں بتایا جا رہا ہے روایات کی روح سے، مذہب کی روح سے، وہ قرآن کے اندر ہے، اللہ نے کہا ہے۔ چیزیں ہیں آج بھی اس دور کے اندر بھی، یہ جو 21ویں صدی کا دور ہے، اس دور میں بھی یہ حالت ہے ہماری۔ تو یہ چیزیں جو ہیں قابل غور ہیں، اس کے اوپر سوچنا بہت ضروری ہے۔ تکذیب کیا ہے؟ ہم مان کر بھی اس کو جھٹلا رہے ہیں، یہ ہوتی ہے تکذیب۔ اللہ کی آیات کو مان کر کے یہ اللہ کی آیات ہیں، ہمارے لیے رہنمائی ہیں، انسٹرکشنز ہیں، لیکن اس کے باوجود ہم اپنے اپنے مکاتب فکر کے اوپر، اپنی اپنی آئیڈیالوجی کے اوپر چلے جا رہے ہیں اور اپنے عمل سے اللہ کی آیات کو جھٹلاتے ہیں۔ یہ صرف کفار نہیں کر رہے، سب سے زیادہ
وہ لوگ کر رہے ہیں جو مسلمان ہونے کے دعوے دار ہیں۔ یہ چیز قابل غور ہے۔ تو کہتا ہے کہ جن لوگوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا، اس میں ہم آ گئے۔ ہم نے آپ کو بتا دیا ہماری کوئی بھی چیز وہ مذہب کے مطابق ہے، مذہبی روایات کے مطابق ہے، قرآن کے مطابق نہیں ہے۔ شادی، بیاہ، فوتگی، نکاح، طلاق، وراثت، ہمارے جو عام جو مذہبی تہوار، کوئی بھی چیز آپ لے لیں، ہمارے جو جلسے، وعظ و نصیحت کی محفلیں، سب قرآن ہے ہی نہیں ان کے اندر۔ قصے ہیں، کہانیاں ہیں، جھوٹی روایات ہیں، وہ لوگوں کو اچھی لگتی ہیں، ان کا دل لبھاتی ہیں اور لوگ وہی سنتے ہیں۔ قرآن کی جو تعلیم ہے اس کو سننے کے لیے تو کوئی تیار ہی نہیں ہے۔ تو اسی سے آپ اندازہ لگا لیں کہ اتنے پاپولر جو مذہبی رہنما ہیں، کبھی آپ نے ان کے منہ سے قرآن کی بات سنی؟ کس سے سنے ہوں گے آپ نے؟ روایات کی شکل میں۔ قرآن تو وہ سناتے ہی نہیں، نہ سنانا چاہتے ہیں، کیونکہ اس سے کاروبار نہیں بنتا، اس سے مالی فائدہ حاصل نہیں ہوتا، اس سے شہرت اور مقبولیت حاصل نہیں ہوتی۔ تو یہ چیزیں حاصل کرنے کے لیے وہ پھر مذہبی قصے، داستانیں، روایات وہ سناتے ہیں۔ قرآن کی تعلیم پیچھے چلی گئی ہے، اور یہ صرف مذہب کے معاملے میں نہیں ہے، ہر جگہ کے اوپر ہے۔ آپ یہ دیکھیں، صحافت کو لے لیں، جرنلزم کو۔ جرنلزم میں کیا ہے کہ ایک جو صحافی ہے، ایک جو اینکر ہے، وہ ٹی وی کے اوپر یا ٹی وی کا پروگرام کا کوئی پروڈیوسر ہے، وہ پروگرام پیش کر رہا ہے جو لوگ دیکھنا چاہتے ہیں، وہ آئٹم دکھا رہا ہے جو لوگ دیکھنا چاہتے ہیں، کیونکہ اس میں پاپولیرٹی ہے، اس میں ریٹنگ ہے، رینکنگ ہے، اس میں پیسہ ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ جو یوٹیوب اور اس کا جو چینل کی مونیٹائزیشن اور اس کے اوپر جو پیسہ مل رہا ہے، یہ جو ٹک ٹاک ہے، اس طرح کی جو چیزیں ہیں، فیس بک ہے، اس کے اوپر یہ دیکھیں نا، جتنی زیادہ آپ ولگیرٹی دکھائیں گے، خاص طور پہ جو لڑکیاں ہیں، اتنا ہی زیادہ وہ راتوں رات سپر سٹار بن جاتی ہیں، اور وہ ان کے اتنے لاکھوں سبسکرائبر، ان کے ویورز، اور ان کو بے تحاشا پیسہ ملنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو پیسے کی دوڑ میں صحیح اور غلط کی تمیز ہی ختم ہوگی۔ پیسہ سب کچھ ہے، معیار بن گیا پیسہ، کہ پیسے کو حاصل کیا جائے کسی طرح سے، جائز ناجائز طریقے سے۔ تو یہی چیز پھر ہمارے مذہبی جو اسکالرز ہیں ان کے ہاں بھی ہے، کہ وہ بھی وہی چیزیں پیش کر رہے ہیں کہ جو لوگوں کو اچھی لگتی ہیں، وہ کتنی جھوٹ کیوں نہ ہو، کتنی ہی جھوٹ کیوں نہ ہو۔ مثال کے طور پر، اگر کوئی مذہب کا کوئی اسکالر اگر اپنی کسی اسپیچ کے اندر یہ کہے کہ رسول جہاں وضو کرتے تھے وہاں گلاب کے پھول اگاتے ہیں، یہ روایت بھی ہے، اچھا، یا وہ کہے کہ وہ رسول سوتے تھے، وہ روایت سنا رہا ہے کہ عورتیں آتی تھیں اور وہ گرمی میں رسول کا پسینہ جو ہے وہ بہہ رہا ہوتا تھا، وہ شیشیوں میں بھر کے لے جاتی تھیں اور وہ اپنے جسم پر چھڑکتے تھے لوگ، اور اس سے وہ مدینہ کی جو فضائیں تھیں وہ خوشبوؤں سے مہک جاتی تھی۔ اب یہ جھوٹ ہے، لیکن جتنا آپ سنائیں گے اتنی زیادہ پاپولیرٹی بڑھے گی، اتنا ہی زیادہ پیسہ ملے گا، اتنی ہی ریٹنگ اور رینکنگ بڑھے گی۔ اس کے لیے وہ پھر سناتے ہیں، کیونکہ ان کی انکریجمنٹ ہوتی ہے، وہ انکریج ہوتے ہیں پیسے کے ذریعے سے، ان کو پیسہ ملتا ہے، اس لیے وہ یہ نہیں دیکھتے کہ یہ جھوٹ ہے یا یہ سچ ہے، وہ جتنا بھی جھوٹ ہو وہ لوگوں کو سنائیں گے۔ یہ تکذیب ہر شعبے کے اندر جاری ہے۔ کہنے کا مقصد یہ نہیں کہ صرف اسی کے اندر ہے۔ اسی طرح یہ آپ پولیٹیشنز کو لے لیں، پولیٹیشنز بھی وہ جو سٹیج کے پر آ کر جو تقریریں کر رہے ہوتے ہیں، جو لوگوں کو سلوگن یا نعرے دے رہے ہوتے ہیں، وہ سارے جھوٹ پر مبنی ہوتے ہیں۔ پتہ ہوتا ہے کہ ایسا کچھ نہیں ہو سکتا، لیکن وہ پبلک کو خوش کرنے کے لیے وہ جو پاپولر بیانیاں ہوتے ہیں وہی دے رہے ہوتے ہیں لوگوں، پاپولر بیانیاں، پاپولر نریٹو وہ پیش کر رہے ہوتے ہیں، وہ کتنا ہی جھوٹا کیوں نہ ہو، اور لوگوں کو بھی جاننے کے باوجود بھی کہ یہ پریکٹیکل نہیں ہے، یہ عملی طور پر یہ نہیں ہو سکتا ایسا، لیکن وہ سن رہے ہوتے ہیں اور ان کے اوپر بڑے جوش کا مظاہرہ کر رہے ہوتے ہیں۔
ناچ رہے ہوتے ہیں، جوش کا مظاہرہ کر رہے ہوتے ہیں، بھنگڑے ڈال رہے ہوتے ہیں کہ دیکھو ہمارے لیڈر نے یہ بات کہہ دی۔ یہ چیز مذہب کے جو علماء مشائخ ان میں بھی ہے، اور وہ جو سیاست کے جو لیڈرز ہیں ان میں بھی ہے، اور جو صحافت کے جو لوگ ہیں ان میں بھی ہے، وہاں پر بھی ہے۔ اسی طرح یہی چیز عدلیہ کے اندر بھی ہے، وہاں پر بھی جو فیصلے کیے جاتے ہیں وہ صحیح اور غلط کی بنیاد کے اوپر نہیں فیصلے کیے جاتے کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے، صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، یہ نہیں دیکھا جاتا۔ وہاں پر بھی بہت سارے فیصلے ہوتے ہیں جو پاپولر فیصلے کیے جاتے ہیں، پبلک جس سے خوش ہو جائے، وہ فیصلہ کتنا ہی غلط کیوں نہ ہو، ذاتی مفاد کے لیے وہ فیصلے کیے جاتے ہیں۔ اسٹیبلشمنٹ کے بھی بہت سارے فیصلے ایسے ہوتے ہیں، حکومتوں کے بھی فیصلے بہت سارے ایسے ہوتے ہیں کہ پتہ ہے کہ یہ چیزیں قابل عمل نہیں ہیں، نقصان دہ ہیں، لیکن وہ کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں تکذیب کے اندر آ جاتی ہیں۔ قرآن کو جب تک آپ عملی زندگی کے ساتھ آپ اٹیچ نہیں کریں گے، کورلیٹ نہیں کریں گے، بات نہیں سمجھ آئے گی۔ یہ کچھ چیزیں ہیں، کچھ ہم نے آپ کے سامنے کچھ مثالیں رکھی تاکہ قرآن کریم یہ جو تکذیب کی بات کر رہا ہے اس کے میننگ کیا ہیں، اللہ کی آیات کی تکذیب کیا ہے، اس کے قوانین کی تکذیب کیا ہوتی ہے، اس کا براہ راست ہماری زندگی سے تعلق کیا ہے۔ کیونکہ قرآن کریم کا جو نزول ہے، جو ہمیں جو کتاب کی شکل میں یہ کتاب ہمارے پاس ہے، یہ صرف ثواب کے لیے پڑھنے کے لیے تو نہیں ہے کہ ثواب ہو جائے یا برکت ہو جائے۔ یہ تو ایک جھونپڑی والے سے لے کر ایک حکومت کے ایوانوں تک جتنے بھی شعبے ہیں، یہ سب کو ان کو لیتی ہے اور ان کو خطاب کرتی ہے، ان کو ہدایت اور انسٹرکشن دیتی ہے۔ یہ کتاب یہ اتنی جامع کتاب ہے، تو سمجھنا پڑے گا اللہ کی آیات ہماری بہتری کے لیے انسانیت ساز ہے۔ تو ہم جو چیز کر رہے ہیں وہ سراسر ظلم کے اوپر مبنی ہے۔ تو اس طرح ہم سمجھیں کہ یہ تکذیب کیا ہوتی ہے۔ ہر معاملے میں ہم تکذیب کر رہے ہیں، قرآن کے ساتھ بھی تکذیب کر رہے ہیں، اور باقی جو زندگی کے امور ہیں وہاں پر بھی ہم یہ تکذیب کا عمل جاری رکھے ہوئے ہیں۔ اس لیے ہم آگے نہیں بڑھ رہے، وہیں پہ کھڑے ہیں۔ پاکستان جب سے بنا اس وقت سے لے کے آج تک وہی مسائل ہیں جو آج سے 70 سال 72 سال پہلے کے تھے، وہی روٹی کپڑا مکان کے چکر میں پڑے ہوئے ہیں، آج تک اس سے ہم نہیں نکل سکے۔ اور ہمارے مقابلے میں جو بہت پیچھے تھی اقوام وہ آگے چلیں گی۔ بنگلہ دیش کو دیکھ لیں، اور کسی یہ افغانستان کا وہ دیکھ لیں، وہاں افغانی جو کرنسی ہے وہ ہم سے اوپر چلے گی، انڈیا کی کرنسی ہم سے اوپر چلے گی، جرمنی کو ہم نے قرضہ دیا تھا، جرمنی کہاں چلا گیا۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ ہم کہاں پر کھڑے ہوئے ہیں، ہم اسی روٹی کپڑا اور مکان کے چکروں میں، انہی نعروں میں، انہی وہ جو سیاستدانوں کے نعرے ہیں، وہ جو مذہبی لیڈروں کے جو نعرے ہیں، انہی میں ہم ہیں۔ جلسے، جلوس، اشتعال بازی، جذباتی تقریریں، جذباتی سوچ، جذباتی لگاؤ، شخصیت پرستی۔ یہ شخصیت پرستی ہوتی ہے، یہ مذہبی جماعتوں میں اور یہ سیاسی جماعتوں میں کیا ہے؟ شخصیت پرستی ہے۔ جو جس کا فالوور ہے، جس لیڈر کا، وہ اس لیڈر کو وہ مہاتما بنا لیتا ہے، خدا بنا لیتا ہے۔ تو اسی طرح سے پھر لڑائیاں ہیں، وہ ایک دوسرے سے لڑواتے ہیں، ایک دوسرے کے اندر نفرت پیدا کرتے ہیں۔ تو یہ ساری تکذیب ہو رہی ہے کتاب اللہ کی، ہم اپنے عمل سے کر رہے ہیں، یہ ہوتی ہے تکذیب کہ ہم مسلم ہیں، ہم اللہ پر ایمان لاتے ہیں، ہم کتاب اللہ کے اوپر ایمان لاتے ہیں۔ حالت ہماری یہ ہے، ہماری ذہنی حالت کیا ہے، ہماری معاشی حالت کیا ہے، ہماری سماجی حالت کیا ہے، ہماری سیاسی حالت کیا ہے۔ اب یہ ساری چیزیں دیکھ لیں، ہر شعبے میں ہم ذلیل و خوار ہو رہے ہیں۔ تو کہتا ہے کہ جن لوگوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا تو پھر کیا ہے؟ یمسہم العذاب، انہیں عذاب پہنچے گا۔ اب پہنچ رہا ہے کہ نہیں پہنچ رہا عذاب؟ ہم نے ایک نقشہ آپ کے سامنے جو رکھا ہے، بتائیں کہ یہ عذاب ہے کہ نہیں؟ کتنے بڑے عذاب میں ہم مبتلا ہیں، پوری پاکستانی قوم، بلکہ یوں کہہ لیں گے پوری مسلم اقوام اس عذاب میں مبتلا ہیں۔ وہ تو نکل گئے جو جن کو ہم کافر کہہ رہے ہیں، روٹی کپڑا اور مکان ان کا مسئلہ نہیں رہا، وہ تو اس سے کہیں آگے نکل گئے، نہ روٹی ان کا مسئلہ ہے
روزگار ان کا مسئلہ نہیں ہے، مکان ان کا مسئلہ نہیں ہے، کپڑا بھی ان کا مسئلہ نہیں ہے، بلکہ ان کے کپڑے تو آج ہم یہ لنڈا بازار سے خرید کے ہم پہنتے ہیں، ہمارے بڑے بڑے امیر لوگ بھی پہنتے ہیں۔ وہ تو اس لیول کے اوپر چلے گئے ہیں، وہ تو خلا کو تسخیر کرنے لگ گئے ہیں، اور ہم زمین کے اوپر ابھی تک وہ روٹی کپڑا اور مکان کے چکروں میں ہیں۔ اب اس حالت میں ہمارے اندر کوئی بڑی کام سوچنے کی چیزیں، بڑے کام کو، بڑے تعمیری کام کرنے کی کوئی چیزیں ہو سکتی ہیں؟ بالکل نہیں۔ جو قوم روزی روٹی کے چکر میں پڑی ہو وہ آگے کیسے بڑھ سکتی ہے؟ لیکن اس کو بھی انہوں نے کہا کہ یہ اللہ کی آزمائش ہے، یعنی قوم کو اگر سمجھ آ جاتی، وہ کہتے کہ یہ ہماری جو حالت ہے یہ قرآن کے ساتھ ہم جو تکذیب کر رہے ہیں اس وجہ سے ہو رہی ہے، نہیں، قوم کہیں یہ نہ سوچنے لگ جائے کہ یہ ہماری تکذیب کی وجہ سے یہ عذاب آ رہا ہے، ان کو ایک اور چیز پڑھا دی گئی، ایک اور سبق دے دیا گیا کہ یہ اللہ کے پیاروں کی آزمائش ہے، یہ ذلت، خواری، یہ تباہی، بربادی، یہ اللہ کے پیاروں کی آزمائش ہے۔ اب ہم اللہ کے پیارے ہیں، اور یہ جو ہے نا ہماری ذلت اور خواری، یہ اللہ کی آزمائش ہے۔ اب قوم کو اس طرف لا دیا گیا، ان کو یہ بتا دیا گیا کہ دنیا میں جہالت، غربت، ذلت، افلاس برداشت کر لو، آخرت میں جنت آپ کی، اور وہاں پر حوریں، اور وہ بھی یہ جو ترقی یافتہ جو کفار ہیں نا، ان کی جو نابالغ لڑکی ہوں گی ان کو حوریں بنا کر اللہ مسلمانوں کو دے دے گا جو اس دنیا میں ذلیل و خوار ہو رہے ہیں۔ اس طرح سے ہمارا مائنڈ میک اپ کیا گیا ہے، یہ حالت ہے ہماری، تکذیب کرنے کی وجہ سے ہم یہاں تک پہنچ گئے۔ سمجھ آ رہی ہیں یہ چیزیں؟ تو ان چیزوں کے اوپر جب تک آپ غور و فکر نہیں کریں گے قرآن کا پیغام سمجھ نہیں آئے گا۔ جب دماغ کے اندر مذہب ہے، مذہبی روایات ہیں، جھوٹے قصے ہیں، مذہبی داستانیں ہیں، قرآن کہاں سے آئے گا؟ یہ ایک چیز ذہن میں رکھیں، دماغ میں، یا تو اللہ کا یہ جو کتاب اللہ ہے اس کا پیغام رہ سکتا ہے، اس کی تفہیم آ سکتی ہے، یا پھر مذہب کی وہ جو داستانیں ہیں، جھوٹے روایات، وہ رہ سکتی ہیں۔ یہ دونوں چیزیں اکٹھی نہیں چل سکتی، دونوں کے فارمیٹ ہی الگ ہیں، یہ مل ہی نہیں سکتے ایک دوسرے کے ساتھ۔ یہ چیز کہتا ہے کہ انہیں عذاب پہنچے گا، تو دیکھ لیں پہنچ رہا ہے نا، کیونکہ قرآن تو قیامت تک کے انسانوں کی رہنمائی کے لیے ہے نا، تو کہتا ہے انہیں عذاب پہنچے گا۔ کہتا ہے جب بھی یہ قوم ایسے کام کرے گی، تکذیب کا کام کرے گی، تو وہ عذاب سے دوچار ہوگی، بچ ہی نہیں سکتی وہ۔ آگے پھر وضاحت کر رہا ہے آیت کے آخر میں، چھوٹی سی آیت ہے، کیا یہ رہا ہے کہ یہ انہیں کیوں عذاب پہنچے گا؟ اس وجہ سے کہتا ہے کہ بما کانوا یفسقون، اس وجہ سے کہ وہ نافرمانی کرتے تھے۔ اب ہم یفسقون کا ترجمہ کر تو دیتے ہیں کہ نافرمانی کرتے تھے، ہمارے پاس وہ جامع نہیں الفاظ کہ ہم اس کا ترجمہ کر سکیں۔ فسق کا ترجمہ عام طور پر نافرمانی کیا جاتا ہے، کیونکہ کسی بھی زبان کے اندر فسق کے مقابلے میں، فسق کا جو ایک لفظ ہے اس کے مقابلے میں کسی بھی زبان کا کوئی ایک لفظ نہیں ہے جس میں اس کا ترجمہ کیا جائے۔ بہت سے الفاظ کے ذریعے ہم اس کا مفہوم واضح کر سکتے ہیں، اس لیے ہم کیونکہ ترجمہ کے اندر مختصر اس کو کیا جاتا ہے تو ہم نافرمانی کر دیتے ہیں۔ فسق ہوتا ہے کوئی چیز اپنے پیٹرن سے ہٹ جائے، عربی میں فسق کہتے ہیں، جیسے وہ کہتے ہیں کہ ایک پھل ہو نا، پھل کا گودا، اس کے وہ جو باہر چھلکا ہوتا ہے اس کے اندر محفوظ ہو کے ڈیولپ ہو رہا ہوتا ہے۔ اگر کوئی سردی کی شدت سے یا کسی فنگل ڈیزیز سے، کسی بیماری سے اس کا جو باہر کا جو شیل ہے، چھلکا ہے، اگر وہ ڈکے ہو جائے، گل سڑ جائے، تو اس کا گودا جو ہے وہ جس کو اندر رہ کے ڈیولپ ہونا چاہیے تھا، ایک رسیلا خوش ذائقہ پھل بننا چاہیے تھا، وہ پھر اس کا گودا جب باہر آ جائے گا اس کے چھلکے کے گلنے سڑنے سے، تو وہ پھل جو ہے وہ ڈیولپ نہیں ہو سکے گا، اس کا گودا جو ہے وہ بھی گل سڑ جائے گا، اس کو نہ کوئی کھا سکے گا، نہ اس کو کوئی آگے اس کو بیچ سکے گا۔
کچھ بھی وہ کام نہیں آئے گا، کیونکہ وہ اپنے پیٹرن سے ہٹ گیا کہ جس شیل کے اندر، جس چھلکا کے اندر اس کو رہ کے ڈیولپ ہونا چاہیے تھا، وہ اس سے باہر نکل گیا۔ قرآن کا جو پیٹرن ہے، جو قوم یا افراد اس پیٹرن سے باہر نکل کے اپنی من مانی راہوں کے اوپر چلتے ہیں، اپنی مفاد پرستی کی راہوں کے اوپر چلنے لگ جاتے ہیں، اس کے آفاقی پیغام کو چھوڑ کر، اس سے منہ موڑ کر، اس کے قوانین کے خلاف اپنی جو مفاد پرستی کی راہیں ہیں اس کے اوپر چل پڑتے ہیں، تو وہ پھر اس سانچے سے نکل گئے جو قرآن کا سانچہ ہے، جو قرآن کا پیٹرن ہے، تو وہ پھر تباہ ہو جاتے ہیں۔ یہ فسق کے اندر یہ چیزیں آتی ہیں عربی زبان کی روح سے۔ اب یہ دیکھیں کتنا جامع لفظ ہے قرآن نے جو فسق کا لفظ استعمال کیا، کس وجہ سے کہ وہ فسق کرتے تھے۔ عموماً اس کا عام ترجمہ وہ نافرمانی ہی کرتے ہیں، لیکن کانسیپٹ آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے کہ فسق ہوتا کیا ہے، فاسق ہوتے کون ہیں، جو قرآن کے پیٹرن کے اوپر نہ رہیں بلکہ اپنے مفاد پرستیوں کے راہوں کے اوپر چلتے چلے جائیں اپنے مفاد کے لیے۔ تو ظاہر ہے وہ تو پھر منزل پر نہیں پہنچیں گے، وہ تو راستہ بھی کھو دیں گے، منزل بھی کھو دیں گے، تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ تو قرآن کریم کا اصول ثم تتفکروا، اس کی روح سے آپ خود بھی سوچا کریں، سمجھا کریں، غور و فکر کیا کریں۔ شکریہ۔